اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اب یہاں سے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ہود علیہ السلام یہ حضرت قوم عاد کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، یعنی قوم عاد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی، جیسے میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے جو مرضی چاہے مقام عطا فرما دے۔ تو قوم نوح کیونکہ وہ اپنے اتر آئی تھی کشتی سے، پھر ان کی نسل پھیل گئی، پھر ایک عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، کچھ لوگ پھر ہدایت پر رہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے پھر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پھر ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ پہلے بھی نبی آتے رہے، لیکن یہ جو قوم ہے نا، قوم عاد، جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یعنی پوری روئے زمین پر ان سے زیادہ قد کاٹ والی طاقتور قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ قد کاٹ ان کا تھا، سب سے زیادہ طاقتور لوگ بھی یہی تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا قد کتنا تھا، 80 با، 80 با کہا گیا ہے ان کو کہ یہ 80 با کے جو ہے لوگ تھے۔ تو ایک با جو ہے نا 6 فٹ کا ہے، ٹھیک ہے، 80 با ان کا قد تھا، اور ایک با جو ہے نا عربی کے اندر اس کو 6 فٹ کا ایک با ہوتا ہے، یعنی اس کو ضرب دے تو یہ تقریباً 80 کو اگر 6 سے کے ساتھ ضرب دیا جائے تو یہ تقریباً 480 فٹ جا کے بنتا ہے۔ یعنی ان کے جو قد تھے وہ تقریباً 500 فٹ کے قریب تھے، 450 سے لے کر 500 کے قریب ان کے قد تھے، یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے اب اتنا قد کاٹ والا بندہ ہو تو پھر آکر تو آ ہی جاتی ہے، ہمارا 6 فٹا مار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر ویسے بھی 450-500 فٹ کے لوگ تھے۔ تو اب ان کا اندازہ کریں، ان کی جو آنکھ تھی نا، آنکھ کا جو ڈیلا ہوتا ہے نا، اگر اس کو نکال کے رکھ دے تو اس کے اندر جانور اپنے بچے پیدا کر سکتے تھے۔ آنکھ ان کتنی بڑی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کی کھوپڑی کے اندر پورا کا پورا گھر بن سکتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں 10 مرلے کی کوٹھی بن سکتی تھی، اتنا بڑا ان کا سر تھا۔ تو اس کے علاوہ ان کی ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ٹھیک ہے، یہ یمن سے لے کر شام تک یہ پھیلے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، ان کی تعداد حد سے زیادہ تھی، یعنی اس وقت بھی یہ تعداد میں لاکھوں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم عاد کے اندر خرابی پیدا ہوئی نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے پھر ان کے اندر انہی کے بھائی کو ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے ان کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے۔ یہ بت پرست لوگ تھے، یہ بھی بت پرست لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا جب ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو قالا، آپ فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی بات ان کو جا کے کہی، فرمایا یہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ جو بتوں کا تمہارے اندر جو دماغ جو خراب ہوتا جا رہا ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، ان انتم الا مفترون۔ تو آگے ہوا کیا، کہنے لگے جناب تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو، ٹھیک ہے جی، تم کیا کر رہے ہو، بہتان لگانے والے۔ آگے سے قوم کا یہ جواب تھا، حالانکہ ہود علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ تم یہ بت پرستی کو چھوڑ کے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ جو آج کل کی یا کچھ سالوں سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی یہ چیز چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان انتم الا مفترون، وہ کہنے لگے جناب تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو، یعنی الزام لگا رہے ہو جناب ہم پر کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو بت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، سفارشی ہیں، سارا کچھ ہے، جن کے اپنے قد ایسے ہوں گے ان کے بت کیسے ہوں گے، ظاہر ہے وہ بھی اس انداز سے بناتے ہوں گے۔ اب بھی ان کی کئی نشانیاں موجود ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں تلوار جو نکلی ہے نا وہ غالباً وہ بھی 10 فٹ کی تھی، ٹھیک ہے جی، 10 فٹ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کا یہ نبی ہود علیہ السلام تشریف لائے، تو ظاہر ہے جیسی قوم تھی ان کا قد بھی اسی حساب سے تھا۔ تو جب انہوں نے کہا جناب آپ تو خام خواہ الزام لگا رہے ہیں، تو آگے سے نوح علیہ ہود علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی لالچ ہی نہیں ہے، میں تمہیں الزام کیوں لگاؤں گا یا تمہیں ایسی کوئی ویسی بات کیوں بتاؤں گا،
ٹھیک ہے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے اندر میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، میرے تبلیغ کا مقصد نہ لالچ ہے، نہ کوئی تم سے کوئی میں نے فائدہ اٹھانا ہے، میں تو محض صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی کرتی ہوں، کیونکہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اس لیے میں نے تم سے کوئی مال تھوڑی مانگا ہے، یہ کوئی تو پیسہ تھوڑی تم سے طلب کیا ہے، میں تو محض اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں سیدھے راستے پر لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لا اسالکم علیہ اجرا، میں نے تم سے کون سا کوئی اجر مانگا ہے، میں نے تم سے کون سا کوئی فائدہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، میں جو تبلیغ کر رہا ہوں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ہاں ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی ذات کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، سیدھی سی بات ہے، یہی بات نوح علیہ السلام نے فرمائی، یہی بات ہود علیہ السلام کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اگر انعام دینا ہے تو وہ رب نہیں دینا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، ہمارا تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، تم سے کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، تمہیں سیدھے راستہ دکھانے کا مقصد محض صرف اور صرف اتنا ہے کہ بھائی شاید تمہاری خیر خواہی ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، فرمایا کہ میرا نبی جب تمہارے پاس تشریف لایا نا تو پہلا فائدہ تمہارا کیا ہوا ہے، فرمایا فالف بین قلوبکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، اور حضور نے اس کے بعد کیا مانگا ہے، فرمایا صرف یہی بات، فرمایا کہ بھائی میرے مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلی بات وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھے پارے کا، فرمایا میرے نبی نے ایک تو تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کام کیا کیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے قریب پہنچ چکے تھے، گرنے ہی والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے نبی نے وہاں سے بچا کے تمہیں جنت دی ہے، ٹھیک ہے، حضور نے پھر کیا مانگا ہے ہم سے، دیا ہی ہے نا، اسلام کی یہی خوبی تو ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نہ صرف دیتا ہے، لیتا ہی نہیں ہے، دیکھیں نا ہم نے اسلام کو آج تک کیا دیا ہے، لیکن یہ اسلام ہے جو ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آج تک منہ بچے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا صدقہ ہے، گناہ کر کے بھی کچھ نہیں ہو رہا، یہ اسلام کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یار روڑا ہٹا دو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، یہ اسلام ہی دے رہا ہے نا، یہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا اس پر بھی نیکی مل جائے، یہ بھی اسلام دے رہا ہے، ہم نے کیا دیا ہے، یہی سوال ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، پھر آگے دیکھیں نیکی اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا تو پیدا کرنے کے بعد اس کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، پیدا جو کیا ہے اس کا رزق جو کھا رہے ہیں، اس کی زمین پر جو رہ رہے ہیں، پھر حق بنتا ہے اس کی عبادت بھی ساتھ کی جائے، لیکن دیکھیں عبادت کرنے کا پھر انعام وکھرا عطا فرما رہا ہے، پیدا کیا ہے، پیدا کر کے رزق بھی دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، اس کی زمین پر رہ رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن اس کے بعد فرمایا چلو بھی یہ جو عبادت تم کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے لو، حالانکہ یہ اس کا حکم ہے، اس کو ماننا ہی پڑے گا، لیکن حکم ماننے کا پھر دوبارہ پھر جو ہے اجر عطا فرما رہا ہے، قیامت کا دن آئے گا، ایک ایک نیکی کے بدلے 10 جو عطا فرمایا جا رہا ہے، کس وجہ سے عطا فرمایا جا رہا ہے، فرمایا اسلام نا صرف دیتا ہے، اور کب تک دیتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جنت تک اسلام دیتا ہے، مرنے تک نہیں، جنت تک، ٹھیک ہے، پیدا ہونے سے لے کر جنت تک اسلام دیتا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں بچے کو اچھی تربیت باپ کا فائدہ ہو رہا ہے، نیکی پھر بھی مل رہی ہے، اولاد ہے ماں باپ کی خدمت کرے اس پر بھی نیکی مل رہی ہے، اچھا مر گیا ہے، مرنے کے بعد پیچھے بیٹھ کے اس کے لیے پڑھتے رہو، اس کا بھی فائدہ پڑھنے والے کو بھی ہو رہا ہے، جو مر چکا ہے اس کو دے رہے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسلام ہی تو دے رہا ہے، یار مرتا تو ہندو بھی ہے نا، وہ جلا کے فارغ ہے، مرتا تو یہودی بھی ہے، مرتا تو عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا مرنا کیسا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اسلام ہمیں کیا دیتا ہے، جو مر چکا ہے اس کے لیے پڑھ کے بھیجو تمہیں بھی ثواب، ٹھیک ہے، اچھا جو مر چکا ہے جو اب کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک آپ دیکھ لیں، قیامت کا دن آئے گا ایک نیک بندہ دوسرے کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اسلام کی برکت ہے نا، ٹھیک ہے، 10 ایک حافظ قرآن ہے 10 بندوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، ایک عالم دین ہے 70 بندوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، مجاہد ہے وہ وکھرا ساتھ لے کے جا رہا ہے، غازی ہے وہ وکھرا ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خوبی یہی ہے، اسلام ہمیشہ دیتا ہے، لیتا، لیکن اگر کوئی اسلام کو دینا تو اسلام پھر 10 گنا کر کے اسے واپس کرتا ہے، یہ ایسا ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ تم ایک دو، اول تو اسلام لیتا نہیں، ٹھیک ہے، اسلام لیتا نہیں، دیتا ہے،
لیکن اگر کوئی اسلام کو دے نا تو پھر اسلام واپس کیسے کرتا ہے؟ تو میں لینے والا تو اصول ہے ہی نہیں کہ اسلام لے تم سے، لیکن اگر لے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ تم اگر ایک دو گے تو 10 گنا کر کے واپس بھی کر دے گی۔ اب مجھے آپ بتائیں، رب ہو کے بھی قرضہ مانگ سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اسے قرضے کی ضرورت ہو، جناب اللہ اسے قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہو کہ جناب اب جنت بنانی ہے تو پیسہ دے دو، ٹھیک ہے جی، دنیا بنانی ہے پیسہ دے دو، آسمان بنانے تھے اس کے لیے خرچہ آنا ہے، چلو بھی چندہ اکٹھا کرو، کبھی ہوا ہے؟ اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا ہے کہ مجھے قرضہ دینے والا مالک، جب تجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر مانگ کس لیے رہا ہے؟ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں 10 گنا کر کے واپس کر دوں۔ فائدہ تو پھر بھی چاہیے۔ کمپنیاں آپ یار موٹی سی مثال دیکھیں، کمپنیاں یہ لوسی کمپنی ہے، حالانکہ ہے ساری نری فراڈ ہوتی ہے، لیکن کمپنیاں اپنی سہولیات شو کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں کہ جناب آپ بیمہ پالیسی کرا لیں ہم آپ کو یہ دیں گے، آپ یوں کر لیں ہم آپ کو وہ دیں گے، کتنی ساری یہ سارا کچھ کرتی ہیں۔ ہم کمپنی پر اعتبار کر جاتے ہیں، اسلام کی کمپنی پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اسلام کا تو واضح الفاظ ہے نا بھائی، اس کمپنی کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے؟ 1 2 اور 10 لو، ٹھیک ہے جی، اس کمپنی پر تو کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ جو کمپنی کہہ رہی ہے بھی 1 کے بدلے 10 لے لینا اور آگے آ کے پھر دوبارہ لے لینا، جنت جا کے پھر الگ لے لینا، یہ سب کچھ یہ اسلام کی کمپنی دے رہی ہے، اس پر اعتبار مسلمان کو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرمانے لگے، نبی فرمانے لگے، بھائی میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تمہیں سیدھے راستے پر لا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے تم سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے یا میں نے تم سے تمہارے ساتھ کوئی لالچ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ان اجری الا علی الذی فطرنی، مجھے اگر اجر بھی دینا ہے، انعام بھی دینا ہے تو علی الذی فطرنی، اسی ذات نے دینا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم نے مجھے کیا دے لینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص سچے سیدھے حساب سے اگر صحیح دین کو بیان کرے نا اور لالچ کے بغیر بیان کرے، خدا کی قسم اس کا یوں سمجھ لو کہ اس کا کھاتا سارا کا سارا رب کے ذمہ ہو جاتا ہے، رب وہاں سے رزق دیتا ہے جب بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نا میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، تو میں کہ تو رب پر بھروسہ کر کے دیکھ پھر رب تجھے وہاں سے دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اجر جو رب کے ذمہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اجر رب کے ذمہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس امانت رکھتے ہو نا، رب کے پاس بھی امانت رکھ کے دیکھو، رب کے پاس بھی امانت رکھ کے دیکھو، فرمایا رب امانت ضرور واپس کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ کوئی نیکی کر کے نا اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ کہہ دو کہ پروردگار یہ تیرے نیکی جو ہے وہ تیرے پاس امانت رکھی ہے، جب میں مرنے لگوں نا واپس کر دینا، ہمارا رب واپس ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک آیت پڑھی، آیت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار یہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میں مرنے لگوں واپس کر دینا، جب مرنے لگوں واپس کر دینا۔ اب ساتھ ایک بندہ سن رہا تھا، اس نے کہا حضور یہ آیت تو بتا دے، وہ کون سی آیت ہے جو آپ نے رب کے پاس امانت رکھی ہے اور مرتے دم واپس بھی لے لیں گے؟ تو میں سال بعد آنا پھر بتاؤں گا، ایڈا سوکھا سستا سودا نہیں ہے، سال بعد آنا پھر بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ساڑھے ورگا ہوتا نا، اللہ کون سال بیٹھا رہے نہیں، دس نہ دسے سالوں کی لوڑ ہے، جن کو لوڑ تھی نا وہ پورا سال بیٹھا رہا، ہمیں لوڑ نہیں نا، سارا سال بیٹھا رہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی چیز یار رب کے پاس امانت رکھی ہے اور وہ بھی واپس لے لینا ہے، تو میں کوئی بات نہیں، اگر سال بعد بھی ملتی ہے تو سال بعد لے لیں گے۔ سال پورا گزرا پھر واپس آیا، آج کے حضور پورا سال گزر چکا ہے اور پورے سال کے اندر میں مدینے سے باہر بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ جنہیں ضرورت ہوتی ہے نا وہ ایسے لیتے ہیں، ہمیں کیونکہ ضرورت نہیں نا، لوڑ نہیں ہے، قدر نہیں ہے، سانو کوئی دے نہ دے سانو کیڑا فرق کرنا، کبھی فرق پڑتا ہے ہمیں؟ یہ درس قرآن ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں یار کہ یار آج نہیں سنا کہ یہ تو بڑا کم خراب ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، کبھی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتے یار آج قرآن کی 2 آیتیں ہم نہیں سن سکے ہیں، کتنا نقصان ہو گیا یار، ہمیں سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں ان 2 آیتوں کے اندر تھا کیا، قدر نہیں نا۔ تو سال کے بعد اس نے کہا حضور سال میں نے پورا مدینہ سے باہر بھی قدم نہیں رکھا ہے، اب کرم فرما دے بتا دے، تو میں بیٹھ، جب بیٹھے نا تو کہا میں نے یہ پڑھا تھا شاہد اللہ وانہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور یہ آیت پڑھ کے میں نے رب کے پاس امانت رکھوا دی تھی کہ پروردگار میں گواہی دے رہا ہوں، تو بھی گواہی دے رہا ہے، آیت کا معنی تو اور ہے نا کہ میں یہ شاہد اللہ وانہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، اللہ بھی گواہ ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پروردگار میں تیرے محبوب کی مسجد میں بیٹھ کے تیری گواہی دے رہا ہوں،
یہ تو اپنے پاس امانت رکھ لے، جب مرنے لگوں واپس کر دینا۔ تو میں یہ آیت تھی جو میں نے پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھائی تھی، اور مجھے امید ہے کہ جب مرنے لگوں گا تو اللہ واپس بھی کر دے گا۔ تو اس لیے نا یہ یاد رکھے، سودا کرنا ہے تو رب کے ساتھ کر کے دیکھو یار، ٹھیک ہے؟ ہم رب کے ساتھ تو سودا کرتے ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ رب پر اعتبار جو نہیں ہے۔ اگر اعتبار ہوتا تو یار آ جائے تو 100 روپے کی بوتل پلا دینا، رب کی بارگاہ میں 10 روپے بھی نہ دینا، اعتبار جو نہیں نا۔ رب پہ اعتبار ہوتا تو 10 روپے جمعے والے دن دے جاتے، رب پہ اعتبار ہوتا تو مسجدوں کے اندر اعلان کرنے پڑتے۔ یہ عام بات کر رہا ہوں میں، کیوں جی؟ اگر رب پہ اعتبار ہوتا تو رب کے گھروں میں اعلان نہ ہو رہا تھا کہ یار آج مسجد کا بل بھرنا ہے، آج فلانا کام کرنا ہے، آج فلانا کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تجھے رب پر اعتبار ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، تو حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے افلا تاقلون، تمہیں اتنی عقل کوئی نہیں ہے، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تم سے کچھ مانگا تو کبھی نہیں ہے۔ اگر تم سے کچھ مانگتا میں تو پھر تو تم کہتے کہ یار اپنے لالچ کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، اپنے لالچ کی وجہ سے تبلیغ کر رہا ہے۔ میں نے تو تم سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا ہے، پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایک شخص بے لوث ہو کر تمہیں سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اے جی 500 کا بندہ کھڑا ہو سامنے، 500 فٹ والا بندہ، تو انہوں بندہ سمجھا رہا ہوئے، ٹھیک ہے؟ کوئی عام گل تھوڑی ہے۔ تو میں اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ بھائی اگر مجھے کچھ لالچ ہوتا تو میں تم سے کچھ مانگ لیتا، تمہیں اتنی بھی عقل کوئی نہیں کہ ایک شخص بغیر لالچ کے محض مخلص ہو کے تمہیں اسلام سمجھا رہا ہے، دین سمجھا رہا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ جناب اللہ یہ سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری آگے پھر گفتگو چلتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔